آج تو قاضی صاحب عدنان بہت مسٹر خاموش عدنان ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنائیں جناب خیرت سے ہیں؟ اللہ یاری بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے اللہ کی اللہ بڑی کا احسان رحمت. ہے. آپ تھینک سنائیں یو ٹھیک ہے؟ سر، تھینک یو بہت مہربانی یہ آپ کی. تو آپ کے دوست ہیں جی اللہ آپ کو عزت دے. عدنان صاحب تو. اللہ آپ جی کو بہت عزت دے. تھینک یو سر. یہ تو بڑے پیار سے آپ سے جزاک اللہ. کرتے ہیں یہ مناظرہ. بیچارے یہ داڑھی انہوں نے تو رکھی ہے، کوئی عالم دین نہیں ہے بیچارے. داڑھی تو ان کی لمبی ہے ہاں جی. لیکن یہ کوئی عالم نہیں. آپ کو کس نے کہا کہ ہر لمبی داڑھی والا عالم ہوتا ہے؟ نہیں، لوگ چھوٹی سمجھیں داڑھی گے نا والا کہ آپ بھی کوئی عالم عالم دین ہے بیچارے. وہ میں بھی شروع میں سمجھ رہا تھا آپ عالم دین ہے، وہ کتابیں وغیرہ بھی پڑھتا ہے نا، تو مجھے بھی غلط فہمی تھی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ آپ عالم نہیں ہیں. صحیح ہے کہہ رہا ہوں نا؟ صحیح عرض کر رہا ہوں؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بالکل. جی ہاں. اچھا جی سر. اللہ یاری بھائی، ہمارا آج جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 54 ہے، 54 نمبر. جی سر. اس کا شیعہ کے مطابق کیا تفسیر ہے اس آیت کا؟ شیعہ کے مطابق اس کا کیا تفسیر ہے؟ آیا پڑھ کے دکھائیں تھا، میں کہہ دوں مجھے نمبر تو مجھے اعوذ یاد باللہ نہیں من ہے. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. سورہ مائدہ آیت نمبر 54. جی میں قرآن لے کے آتا ہوں. سورۃ مائدہ آیت نمبر 54. دیکھیں یہ شیعہ کتب میں اس کی تفسیر کیا ہے. آیت مبارکہ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن مجید میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اس کو ذرا زوم آؤٹ کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو جو میں آپ میں سے دین سے نکل جائے، مرتد ہو جائے. فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، دین کو کوئی اس سے ضرر نہیں پہنچتا. اللہ تعالیٰ ایک دوسری قوم کو لائے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، وہ مؤمنین کے لیے بہت ہی متواضع ہیں، مؤمنین کے لیے بہت ہی خاکسار ہیں، اور کفار پہ بڑے وہ ظفرمند ہیں، کفار کے مقابلے میں بہت ہی وہ فیروز اور قوی ہیں، سخت فاتح ہیں. یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور کسی شخص کے ملامت کرنے سے، بری باتوں سے وہ کبھی ڈرتے نہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، یہ اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ بہت ہی واسع ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت پاور ہے اور اللہ تعالیٰ بہت کچھ جانتا ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے اصحاب کے متعلق ہے. حضرت مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ صاحب هذا الامر اصحابہ محفوظ لہ اصحابہ، حضرت امام عصر علیہ السلام کے اصحاب ان کے لیے گارنٹی اللہ کی جانب سے کہ ان کو اصحاب اور ان کو سپاہی مل جائے گا. تمام لوگ بھی اگر اللہ کی دین سے مرتد ہو جائیں، نکل جائیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے قوم کو لائے گا جو اللہ تعالیٰ کے مرضی کے مطابق اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ پہ ان کا ایمان ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، ان کی نصرت کرتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہت ہی سخت ہیں، شجاع ہیں، قوی ہیں، اور مومنین کے سامنے بڑے خاکسار، بڑے متواضع، بہت ہی احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور وہ جنگ کرنے سے نہیں ڈرتے اور کسی شخص کے اس سے بھی نہیں ڈرتے، کسی شخص کے کیا کہتے ہیں اس کو، کسی شخص کے ملامت کرنے سے اور اس کی بدگوئی سے بھی نہیں ڈرتے. جی سر. جی اس آیت میں اللہ رب العالمین جو ہے نا، اللہ رب العالمین ماضی، حال اور مستقبل سب کچھ جانتے ہیں. اللہ رب العزت نے جس طرف یہ اشارہ کیا ہے کہ ان قریب میں ایسے لوگ لے کر آؤں گا جو 5 صفات بیان فرمائی ہیں، جو اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. دوسرا، مومنوں پر بہت نرم ہے. تیسرا، کافروں پر بہت سخت ہے. چوتھا، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. پانچواں، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے. ہم کہتے ہیں اس سے مراد
آپ کی تفسیر کے مطابق کون ہے؟ 12 امام ہے اس یا سے مراد یہ ہے، وہ ٹیم ہے جو اللہ کے نبی نے تیار کی؟ یہ دیکھیں یہ کہ اگر سب لوگ کافر بھی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کے ایسے قوم کو لائے گا جو وہ کافر نہیں ہے. اچھا، اور وہی اصحاب ہیں جن کے متعلق اللہ نے یہ آیت بیان فرمائی، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین واذلۃ علی الکافرین. اوکے جناب، یہ اہل کیا بیت ان علیہ میں السلام حضرت کی علی تفسیر. رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں؟ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی مرتدین کی جگہ وہ آ جائیں؟ نہیں. جو صفات اللہ نے بیان کیا کہ وہ میرے مومن بندے ہوں گے جو آئیں گے، نہیں، تو وہ مومن ان میں بندے یہ جو آئیں گے صفات نا ہے وہ کہ کس کی اللہ جگہ ان آئیں گے؟ وہ مومن بندے کے آنا یہ اس صورت میں ہے کہ اگر لوگ مرتد ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، اگر لوگ مرتد ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی جگہ ایک ایسی قوم کو لائے گا جو ان سے محبت کرتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کی یہ صفات ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے زمانے میں رہتے تھے کہ لوگ مرتد ہو گئے تھے، امام علی علیہ السلام کو ان کی جگہ پہ لایا گیا؟ نہیں، اللہ کے نبی کے بعد مکہ، مدینہ اور بحرین کے علاوہ باقی کافی علاقوں سے لوگ مرتد ہوئے تھے. جی، تو کیا ان مرتدین کے خلاف جو ٹیم کھڑی ہوئی تھی، ان میں آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اس آیت میں وہ بھی ہیں یہ کہ وہ نہیں آتے اس آیت آیت میں؟ اصحاب امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی جگہ پہ نہیں آئے تھے، امام علی علیہ السلام پہلے سے موجود تھے، ٹھیک ہے نا. اگر لوگ دین سے پھر گئے تھے، لوگ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پہ عمل کرنا چھوڑ دیا تھا، سب لوگوں نے نہیں چھوڑا تھا، کچھ اکثریت نے چھوڑ دیا تھا، جی ہاں بالکل آپ کی بات صحیح ہے، لیکن امام علی علیہ السلام کی خلقت اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ یہ ان کی جگہ پہ اللہ نے ان کو پیدا کیا. یہ آیا کہہ رہا ہے کہ اگر لوگ مرتد ہو جائیں اللہ تعالیٰ خلق کر دے گا، ایسے قوم کو لا دے گا جو اس میں یہ صفات ہے. اگر لوگ مرتد ہو جائیں، سب لوگ مرتد، تو ان کی جگہ پہ لائے گا. تو امام علی علیہ السلام کی یہ صفت نہیں ہے کہ لوگ مرتد ہو گئے تو امام علی علیہ السلام کو اللہ نے ان کی جگہ پہ لایا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس زمانے میں سب لوگ مرتد بھی نہیں ہوئے تھے. اور یہ صفات ہیں کس کے لیے؟ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے، کہ اگر لوگ، اگر وہ بھی اگر ہے، یہ آیا جو ہے نا اگر کی صورت میں ہے، یا آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، من جو ہے، من یہ اس میں شرط کے معنی ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ مرتد ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی جگہ پہ ایسے قوم کو لا دے گا. تو یہ بھی امام زمانہ علیہ السلام کے لیے گارنٹیڈ ہے اللہ کی جانب سے کہ اگر لوگ مثلا ان کے منکر ہو جائیں، ان کے دشمن ہو جائیں، کوئی ان کا ساتھ نہ دے اور لوگ دین سے پھر جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے کہ ان کو اصحاب مل جائے گا. یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق و عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی مرتد ہو جائے تو اللہ رب العزت چلیں نس ان دکھا لوگوں کو لے نس. کر آئے گا. ہم. ہاں جی، نس میں تو بتاتا ہوں آپ کو. ابو بکر عمر تو پہلے سے موجود تھے نا، ان کی جگہ پہ ان کو تو نہیں لایا جی گیا نا، پہلے موجود، پہلے سے لیکن موجود تھے. اللہ رب ہاں العالمین نے ان کو خلافت بھی عطا فرمائی تھی نا. نہیں، اس میں خلافت کا ذکر نہیں ہے نا، حکومت کا ذکر نہیں ہے. ابو اچھا، آپ دیکھیں دیکھیں کوئی ایک امام ثابت کریں اس 5 صفات کے اوپر کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، مومنوں پر نرم ہے اور کافروں پر سخت ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے. ہم نے دیکھیں یہ صفات سب اہل بیت علیہ السلام میں ہیں کہ وہ اللہ سے ان سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ کفار سے نہیں ڈرتے ہیں، مسلمانوں کی وہ سے پیار کرتے ہیں. یہ تو سب حضرت اہل علی بیت علیہ حضرت علی السلام علیہ میں ہے. السلام کو ثابت کریں. لیکن اہل بیت علیہ السلام کو کیا اللہ اس لیے پیدا کیا کہ وہ مثلا مرتدین کی جگہ پہ ان کو پیدا کیا؟ یہ آیا اس نہیں طرح نہیں ہے. مرتدین کے لیے. ہاں، آیا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر لوگ مرتد ہو جائے تو ان کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا کرے گا جس میں یہ صفات ہے، ٹھیک ہے، لوگ مرتد ہو جائیں. تو ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کو مرتدین کی جگہ پر کرنے کے لیے پیدا کیا. یہ آیا ایک قضیہ شرطیہ ہے، ایک شرط کے طور پہ بیان کیا کہ اگر لوگ مرتد ہو جائیں، امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ کوئی نہ دے، تو اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے کہ ان کے لیے ایسا اصحاب پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ. اوکے، یہ شیعہ کی قرآن کی تفسیر ہے، اس کے اندر حوالہ ہے کہ اس سے مراد 12 امام ہیں. یہ اب ان کے اصحاب کے متعلق ہے، بالکل. مجھے نہیں معلوم یہ 12 امام. کس کی تفسیر ہے. تو میں کس کی کہتا ہوں تفسیر کہ ہے؟ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی 12 اماموں میں ظاہر سب سے افضل امام وہ ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ ثابت کریں کہ وہ ان 5 صفات کے اوپر پورے اترتے ہیں. تو ہمارا یہ ادعا نہیں ہے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے مرتدین کی جگہ، خالی جگہ پر کرنے کے لیے خلق کیا ہے نا. تو اور یہ اگر نہیں، وہ آپ کہتے ہیں نا، مرتدین سے جہاد کریں گے. بالکل انہوں نے مرتدین سے جہاد کیا، قاسطین، مارقین، ناکثین سے جہاد کیا، بالکل وہ مرتد تھے سب. وہی میں پوچھ رہا ہوں کون سا مرتدین کا گروہ تھا جس سے حضرت علی رضی اللہ نے جہاد کیا.
دیکھیں ہم نہیں کہتے امام علی علیہ امیر المومنین علیہ السلام کو اللہ نے کفار کی جگہ خالی جگہ پر کرنے کے لیے خلق کیا ہے، تو پھر اس آیت سے تعلق نہیں ہے. لیکن کیا امام امیر المومنین علیہ السلام نے مرتدین سے جہاد کیا؟ جی ہاں جہاد کیا. امام امیر المومنین علیہ السلام نے بدر و احد، وہ تو کفار مشرکین تھے، وہ مرتد نہیں تھے، ان سے جہاد کیا. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جن لوگوں نے امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف تلوار اٹھائے وہ سب مرتد تھے. جمل والے سب مرتد تھے، خوارج مرتد تھے، اور شام والے مرتد تھے، کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام سے لڑنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے مترادف ہے. انا حرب لمن حاربکم، یہ کتاب سنن ابن ماجہ، یہ دیکھو بھائی، سنن ابن ماجہ اس میں حدیث نمبر صفحہ نمبر 54 ہے، صفحہ نمبر 54. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، زید بن ارقم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لعلی وفاطمہ والحسن والحسین انا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم. دیکھو جی صحیح ہے، ادھر دیکھو، انا یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے لڑنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑنے کے مترادف ہے. تو جن لوگوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف تلوار اٹھائی ہے، چاہے جمل میں ہو، چاہے صفین میں ہو، چاہے نہروان میں، وہ سب مرتد تھے، دین سے خارج تھے. جی ہاں مزید بول. حضرت علی رضی اللہ کا تو یہ قول نہیں ہے کہیں بھی کہ یہ مرتد تھے جن سے میں نے جنگ کیا. وہ بالکل امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، امیر المؤمنین علیہ السلام نے، جی ہاں جی مستدرک حاکم حدیث نمبر ہے 4557 4557. حضرت حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب جنگ جمل ختم ہوئی، ہم ان لاشوں کو اکٹھا کرنے کے لیے نکلے، اور میں نے دیکھا کہ ایک تلوار کے ساتھ کوئی ٹیک لگا کے شہید ہوا پڑا ہے. میں نے جب اس کو سیدھا کیا تو وہ محمد بن طلحہ بن عبید اللہ تھے. میں نے کہا بابا ادھر آ کر دیکھیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ قریب آئے، جب دیکھا تو وہ محمد بن طلحہ بن عبید اللہ تھے. کہا اللہ کی قسم یہ تو بڑا نیک بچہ تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے بابا میں آپ کو اس سفر سے مسلسل روکتا رہا، لیکن آپ پر فلاں فلاں لوگوں کی رائے غالب آ گئی. حضرت علی نے فرماتے ہیں کہ مستدرک حاتم شیخ کتاب نہیں ہے نا، حدیث سنیں نہیں. حضرت علی رضی فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ معاملہ یہ ہوگا تو میں آج سے 20 سال پہلے اللہ سے موت کی دعا کرتا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے جو آپ کی کتاب ہے نا، اس کو ہم پہ حجت کیوں بناتے ہو؟ وہ بھی قصاص لینے کے لیے اللہ کے حکم پر کھڑی تھی وہ. او بھائی آپ وہ اپنی حدیث ہم پہ کیوں ٹھوک رہے ہو؟ وہ کب سے مستدرک حاکم شیعوں کی کتاب بنی ہے؟ لازم نہیں ہے جیسے مناظرہ ہو صرف اسی کی کتابوں پر بات ہوگی. بالکل لازم ہے، بالکل لازم ہے. اگر ہم آپ کی دلیل کو نہیں مانتے ہیں، بھائی ہم آپ کے حدیث کو نہیں مانتے نا. آج تک کوئی ایسا مناظرہ نہیں ہوا. ابھی اگر عیسائیوں کے ساتھ بات ہوتی ہے ہماری، وہ کہ ہماری بائبل سے سب کچھ ثابت کرے، تو یہ بائبل پر تو سیدھا بات نہیں ہو سکتی. ہم قرآن سے بھی بات کریں گے، سائنسی طریقے سے بھی کریں گے، ان کی کتابوں سے بھی کریں گے. ہاں بالکل بالکل. اب سن لیں نا، اگر کسی نصرانی سے آپ کا مناظرہ ہو جائے اور وہ نصرانی آپ کو دکھا دے بائبل میں کہ عیسیٰ بن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، تو آپ کیا کہو گے؟ آپ کا کیا جواب ہوگا؟ آپ کا یہ جواب ہوگا کہ ہم آپ کے بائبل کو نہیں مانتے نا، بائبل کو نہیں مانتے. ہم بائبل سے بھی حوالہ دیں گے، ہم کہہ دیں گے ہم بائبل کو نہیں مانتے نا. وہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بھائی بائبل میں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے، فلان ہے، روح القدس ہے. وہ تو ہم کہیں گے بھائی آپ سب نے بنایا. ادھر تو لکھا ہے سور کھانا بھی جائز ہے، شراب پینا بھی جائز ہے. آپ پھر شراب پینا شروع کر دو گے؟ نہیں شروع کرو گے نا. تو اسی طرح ہم آپ کی کتابوں کو نہیں مانتے. ہم صرف اس وقت آپ کی کتاب کو مانیں گے کہ پہلے آپ اپنا مذہب ثابت کریں. اگر آپ نے پہلے اپنا مذہب ثابت کیا کہ برحق ہے، تو پھر آپ کی کتابیں بھی ماننا پڑے گا ہمیں. ٹھیک ہے نا. ابھی تو آپ نے وہ ثابت نہیں کیا. جب ہم عیسائی سے مناظرہ کرتے ہیں نا، ہم سب کچھ قرآن ان کے کتاب سے ثابت نہیں کر سکتے، لیکن ہم پہلے ثابت کر سکتے ہیں کہ اسلام حق ہے. سن لے بھائی پلیز. جب ہم نے ان کے لیے ثابت کیا کہ اسلام حق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پھر ہم بہت سارے ہمارے سب کتابیں ان کے لیے صحیح ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے آپ نے ابھی تو ثابت ہی نہیں کیا آپ کا مذہب حق ہے، تو شروع ہو گئے اس مستدرک حاکم سے حدیث نقل کرنا. ہاں یہ آپ کی کتاب کے حوالہ دیتا ہوں. نہج البلاغہ ہے، صفحہ نمبر 67 ہے، مطبوعہ جو ہے وہ بیروت ہے. جی سر. حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ جمل میں خطاب کرتے ہیں اپنی فوج سے. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تم حق کو ترک کر چکے ہو، اپنے امام کی نافرمانی کر چکے ہو، تم خائن اور بددیانت اور فسادی ہو،
اگر تم میں سے کسی شخص کے پاس ایک پیالہ بھی امانت رکھ دیا جائے، مجھے خطرہ ہے کہ کچھ نہیں تو اس کا دستہ ہی اتار لو۔ اے اللہ میں ان سے بیزار ہو چکا ہوں، یہ مجھ سے اکتا چکے ہیں۔ اے اللہ مجھے ان سے بہتر ساتھی نصیب فرما اور ان پر مجھ سے بدتر امام مسلط فرما۔ بالکل اے اللہ انہیں نیست و نابود فرما، جی جس طرح کہ نمک پانی کے اندر حل ہو کر نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ جی تو صاحب، حضرت علی رضی اللہ عنہ خود اپنی جو فوج تھی اس سے بیزار تھے، بالکل اور بالکل وہی ہوا جنگ فوج، صفین کے اندر ان کی حضرت فوج، علی کی فوج میں سے ہی خروج کر کے باہر نکل گئے لوگ، بالکل صحیح۔ 6 سے 8 ہزار کی تعداد تھی۔ اب سن لے، اچھی طرح سن لے، امام امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام مدینے میں تھے جب عثمان کا قتل ہوا۔ عثمان کو جب قتل کیا گیا ہے تو اس کے بعد خود وہی لوگ جنہوں نے عثمان کو قتل کیا تھا اور بقیہ جنہوں نے عثمان کو قتل نہیں کیا تھا، ان لوگوں نے امام امیر المؤمنین علیہ السلام سے بیعت کیا۔ تو جن لوگوں نے امام امیر المؤمنین علیہ السلام سے بیعت کیا ہے، ان کی اکثریت قاطع، اغلبیت 99% لوگ سنی تھے، خلفاء کے پیروکار تھے، خلفاء کے وہ طریق پر تھے۔ تو وہ امام امیر المؤمنین علیہ السلام کو اسی طرح خلیفہ مانتے تھے جیسے ابو بکر عمر عثمان کو خلیفہ مانتے تھے کہ ہمارے بیعت سے یہ خلیفہ بنے۔ تو یہی لوگ تھے جو غدار تھے، انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے غداری کی ہے، اور امیر المؤمنین علیہ السلام ان لوگوں کو وہ ڈانٹتے تھے، ان کی مذمت فرماتے تھے۔ کوفہ کب فتح ہوا؟ کوفہ عمر کے خلافت میں فتح ہوا۔ کوفہ میں بسنے والے اس زمانے میں وہ سب کے سب عمر کے ماننے والے تھے، ابو بکر کے ماننے والے تھے، تراویح پڑھتے تھے وہ۔ البتہ بعد میں صدیوں بعد کوفہ کے لوگ سب شیعہ ہو گئے، صدیوں بعد۔ ابھی عراق میں، جنوب عراق میں آپ چلے جائیں، بغداد، ابھی بغداد 50 سال پہلے سنی اکثریتی ایک شہر تھا۔ بغداد 50 سال پہلے، 40 سال پہلے وہاں پہ اہل شیعہ کی اکثریت نہیں تھی۔ ابھی بغداد جو اکثریت شیعوں کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی آپ 300 سال پہلے چلے جائیں، عراق جو ہے یہ ایک سنی اکثریتی ملک تھا، اس میں شیعہ کم تھے، سنیوں کی اکثریت تھی۔ اب پچھلے 200-300 سال میں بہت سارے قبائل، بہت سارے لوگ شیعہ ہو گئے۔ اب جنوب عراق میں سنی بہت کم ہے۔ ایک زمانہ تھا بصرہ جو تھا گڑھ تھا اہل سنت کا، سنیوں کا۔ اب بصرہ میں بہت ہی کم، ایک محلہ ہے اس میں سنی رہ گئے، باقی سب کے سب شیعہ ہو چکے ہیں، نہیں کہ شیعہ باہر سے آئے، خود مقامی لوگ شیعہ بن چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جنوب عراق میں اسی طرح، کوفہ اسی طرح۔ اب دیکھ ابو نعمان ابن ثابت الکوفی، ابو حنیفہ، یہ کہاں کا آدمی ہے؟ یہ کوفی ہے، یہ کوفہ کا، یہ خود کوفہ کا رہنے والا آدمی ہے، کوفے میں اس کی پیدائش ہے۔ ابو مسلم خراسانی کہاں کا ہے؟ کوفے کا ہے۔ اللہ آپ کو بھلا کرے، ابن ابی شیبہ کہاں کا ہے؟ کوفہ کا ہے۔ تو کوفہ جو تھا اہل سنت کا ایک علمی گڑھ تھا، مرکز تھا، جہاں پہ بہت بڑے بڑے مجتہدین، فقہاء، محدثین، ادبا وہاں سے نکلے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح بصرہ، اسی طرح، اور یہ عالم اسلام کا سب سے بڑا گڑھ تھا، یعنی مدینہ کے مقابلے میں علم زیادہ کہاں تھا؟ کوفے میں تھا۔ احادیث کو اگر آپ دیکھیں، مجتہدین کو دیکھیں، تو فقہ کا اصل، اہل سنت کا فقہ کی پیدائش کہاں پر ہے؟ کوفے میں ہے، نہ کہ مدینہ میں۔ ان کے احادیث کہاں، اکثر محدثین کہاں پہ تھے؟ کوفے میں تھے نا، نہ کہ مدینہ میں یا مکہ میں یا بغداد میں۔ بغداد تو بعد میں پیدا ہوا ہے، بغداد تو بعد میں بنی عباس کے زمانے میں بنا۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے میں کوفہ جو ان کا دارالخلافت تھا، اور عراق اور تمام عالم اسلام، اس میں آج بھی عالم اسلام میں اکثریت اہل سنت کی ہے۔ اس زمانے میں تو اہل سنت کی اکثریت ہر جگہ پہ تھی۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے صرف شیعوں نے بیعت کیا ہے، شیعہ اثنا عشری جو ان کو سمجھتے تھے کہ نص کے ساتھ خلیفہ بنے، تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ لیکن حضرت علی علیہ السلام جو ہیں وہ مدینے کو چھوڑ کر کوفے کو انہوں نے دارالخلافہ بنایا، جی تو آپ کے مطابق پھر حضرت علی علیہ السلام کا فیصلہ غلط تھا، یہ یعنی کہ ادھر میں تو نہیں کہتا غلط تھا، نہیں، شیعان بالکل علی ہے صحیح ہی تھا۔ نہیں تھے، صحیح مدینہ تھا۔ بھی کون سا شیعان علی تھا؟ دیکھیں، مدینہ کی عسکری حیثیت نہیں تھی اس زمانے میں۔ مدینہ ایک ملٹری نقطۂ نظر سے اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ مدینہ صرف اس لیے اہم تھی کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دار الہجرت تھا۔ لیکن جو اہم صوبہ تھا، جہاں پہ لوگوں کی اکثریت تھی، جہاں پہ عسکری لحاظ سے اس کی اکثریت تھی، وہ کوفہ تھا۔ تو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کوفے کو انتخاب کیا، اس لیے نہیں کیا کہ کوفہ میں لوگ کوفے کے لوگ کیا ہیں، وہ کوفے کے لوگ جو ہیں وہ شیعہ اثنا عشری ہیں۔ وہی لوگ جو انہوں نے ان سے بیعت کیا تھا، مدینے والے میں زیادہ ان سے دشمنی تھی، کوفے والے کی زیادہ ان سے محبت تھی، کیونکہ یہ کوفے کے لوگ تھے اور مصر کے لوگ تھے جنہوں نے عثمان کو قتل کیا تھا، عثمان کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے یہ لوگ۔ اور یہ اس طرح نہیں تھے یہ لوگ کہ یہ جو تھے امام امیر المؤمنین علیہ السلام کو حدیث غدیر کی وجہ سے امام مانتے تھے، نہیں، وہ ان کو ایک اچھا بہادر انسان مانتے تھے، عالم انسان مانتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اب ان سے جب ہماری بیعت ہو گئی تو یہ خلیفہ بنے، اب ان کی طاعت ہم پہ واجب ہے، ٹھیک ہے نا۔
اس لیے وہ کوفہ تشریف لائے تھے. آپ کے مطابق حضرت علی علیہ السلام کی فوج بھی یہ غداروں سے بھری ہوئی تھی ہیں؟ بالکل بدیانت پورا لوگ عالم تھے نا وہ اسلام ساتھ میں حضرت علی. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب غداروں سے بڑی پڑی تھی. تو امیر المومنین علیہ السلام کے فوج میں اگر غدار تھے تو اس میں کون سا تعجب ہے؟ اللہ کے نبی کے جو ساتھی تھے، جو سپاہ سالار تھے، وہ تو سارے وفادار تھے. اپنے انہوں نے جانیں احد میں جو قربان بھاگ کی، کے اپنے مال احد قربان میں کی، جو اپنے بچوں کو حنین میں قربان جو کیا بھاگ انہوں نے. گئے تھے نا، لیکن حضرت حنین علی میں علیہ جو السلام بھاگ کے ساتھ جو فوج ہے، حنین میں جو بھاگے تھے، ان کے متعلق آپ جانتے دیکھیں ہیں حضرت اللہ لوط رب علیہ العالمین نے جو السلام آیت حضرت نازل لوط فرمائی علیہ ہے، السلام نے دسیوں سال تبلیغ کی، کسی نے ان پہ ایمان نہیں لایا. ان کی بیوی تک ان پہ ایمان نہیں لایا، صرف ان کی 2 بیٹیوں نے ایمان لایا. تو اگر لوگ کسی حق بات کو نہیں مانتے، دنیا کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو یہ حضرت لوط علیہ السلام کی کوئی غلطی نہیں ہے. حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ اگر لوگوں نے ان کے ساتھ غداری کی ہے، حضرت امام حسن علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے غداری کی، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ غداری کی، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ پوری امت نے غداری کی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے حق پہ غصب کیا، ان پہ کے ساتھ غداری ہوئی. تو یہ کون سی نئی بات ہے؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے اصحاب نے ان کو قتل کرنے کی کوشش نہیں کی. اور بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس نے سولی پہ چڑھانے کی کوشش کی ہے نا؟ وہ تو اللہ نے بچایا نا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے قتل ہونے سے بچایا نا. اگر اللہ وہاں پہ اعجاز نہ کرتا تو عیسیٰ علیہ السلام تو شہید ہو جاتے نا. کس نے کیا اس کے ساتھ یہ غداری؟ ان کا اصحابی نے تو کیا نا. میں جس نقطہ پر وہ قرآن بڑی پڑی ہے کہ موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے موسیٰ کے ساتھ کیا اس بچڑا کس نے بنایا؟ بچڑا کس نے بنایا؟ موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے بنایا. بچڑا بنایا کہ یہ تمہارا خدا ہے، چاہو اس کی عبادت کرو. تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کا قصور ہے، تورات کا اس میں قصور ہے. سامری جادوگر تھا، اس کو سامری جادوگر جو تھا اس کو تو قرار دے دیا نا. لیکن آپ کے مطابق جس نقطہ پر آپ کو لانا چاہتا ہوں ادھر ہی آپ آگے. وہی یاد کر رہے ہیں کہ جس نے بھی انبیاء کے ساتھ غداری کی وہ کافر ہے. ابھی میری بھی بات سنیں نا. آپ کے مطابق حضرت فاطمہ علیہ السلام کا حق بھی غصب کیا گیا، ان کے اوپر ظلم بھی کیا گیا. حضرت علی علیہ السلام سے اپنی فوج بھی کنٹرول نہیں ہوئی اور تعداد غداروں سے بھری ہوئی تھی. حضرت علی علیہ السلام کے معاملے میں کچھ بھی ان کے کنٹرول میں نہیں تھا. اس کا مطلب ہے پھر وہ مشکل کشا نہ ہوئے، کیونکہ وہ خود تو مشکل میں رہے ہیں. جن کو اپنے معاملات پر کنٹرول نہیں ہے ان کے مطابق مشکل کشائی اپنی خود نہیں کر سکتے، وہ دوسروں کی کس طرح مشکل کشائی کریں گے؟ صاحب اور حضرت عدنان بھائی یہ سب نے دیکھیں نا، فوج بھی غداروں سے بھری ہوئی ہے ان کی. میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا موسیٰ حق علیہ بھی السلام چھین کے لے گئے، پھر تو وہ مظلوم ہوئے نا. پھر قرآن پڑھے آپ نے؟ قرآن آپ نے پڑھا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کے کتنے معجزات ذکر ہیں قرآن میں؟ اتنے معجزات جو موسیٰ کے ذکر ہیں کسی کے نہیں ہیں. اب سنیں نا، موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا تھا ان کے پاس، ٹھیک ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس 7 طوفان تھے نا، 7 قسم کے مختلف بلائیں آسمان سے آئی، اور آسمان پہ بادل ان پہ سایہ ڈالتا تھا ان کے قوم پر. آسمان سے ان کے لیے دسترخوان آتے تھے، کھانے آتے تھے، بہترین روسٹ برڈ. آپ ہفتے میں کتنی دفعہ روسٹ برڈ کھاتے ہیں؟ سال میں کھاتے ہوں گے؟ نہیں کھاتے ہوں گے نا. سال میں زیادہ سے زیادہ روسٹ چکن کھاتے ہیں نا. روسٹ چکن میں اور روسٹ برڈ میں بڑا فرق ہوتا ہے کہ نہیں بھائی شیخ صاحب؟ صحیح ہے. روسٹ چکن کچھ اس میں اتنا لذت نہیں ہے بھائی. روسٹ چکن کھاتے ہوں گے آپ کبھی کبھار، وہ بھی ہمیشہ تو انسان نہیں کھاتا. روسٹ چکن کبھی کبھار کھانے کو ملتا ہے بھائی. شیخ صاحب کو تو روزانہ ملتا ہوگا، ہمیں تو کبھی کبھار ملتا ہے. روسٹ برڈ تو سال میں بھی ہم نہیں کھاتے نا بھائی. کہاں سے لے لیں بھائی؟ کوئی بٹیر وغیرہ وہ روسٹ کرے، وہ تو کبھی ملتا ہی نہیں ہے. شیخ صاحب کو ہمیشہ ملتا ہوگا. اکثر لوگوں کو تو وہ بہت کم ہی ملتا ہے نا، کم ہی ملتا ہے. تو ان کے لیے روزانہ آسمان سے اللہ تعالیٰ کے اعجاز آتا تھا. تو بھائی صاحب ان کے اصحاب نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ کہا کہ ہم اپنا خدا بناتے ہیں، اپنا خدا بناتے ہیں. انہوں نے اپنا خدا بنوایا بھی، خدا کے سامنے عبادت بھی کہ نمازیں بھی پڑھی، وضو بنا کے چلے بھائی. وہ کس کی عبادت ہو رہی ہے؟ اپنا ایک خدا بنایا، سونے چاندی کا ایک مجسمہ بنایا، اس کے سامنے عبادت کر رہے ہیں سب. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سب معجزات پر باطل ہیں، سب کرامات بات. قرآن جھوٹ کہہ رہا ہے؟ نہیں، اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. قوم بدبخت ہے بھائی. موسیٰ علیہ السلام کے معجزات سب حق ہیں. یہ سب جنہیں میں بتایا نا کہ ان کے پاس ید بیضا تھا، ان کے پاس عصا تھا، آسمان سے کھانے آتے تھے، بادل ہوتا تھا، سب حق ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس بھی بہت سارے معجزات تھے، وہ سب حق ہے. لیکن قوم بدبخت تھی. اسی طرح امیر المؤمنین علیہ السلام کے معجزات کرامات ہمارے عقل سے خارج ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی عظیم تر ہیں. لیکن قوم بدبخت تھی. قوم نے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلے گی.
جب یہود و نصارہ نے عمران سے ہارون علیہ السلام سے، ہارون ابن عمران سے غداری کیا، تو اس امت کے ہارون سے بھی غداری کیا نا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ میری امت بنی اسرائیل کے نقش قدم پہ چلی ہے اور چلے گی۔ تو بنی اسرائیل نے ہارون اور موسیٰ سے غداری کیا، اپنے نبی اور اپنے نبی کے وسیع سے غداری کیا۔ آئے ہائے ہائے، اس امت نے بھی وہی کیا نا۔ جس نے غداری کیا اللہ نے اس کو سزا بھی دی ہے، وہ سامری ہو گیا، وہ قارون ہو گیا، وہ جس نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غداری کی اللہ نے سزا دی اس کو۔ لیکن نہیں، یہ تو پوری امت نے غداری کیا، پوری امت نے غداری کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی نے بھی نہیں کہا وہ میرے مشکل کشا ہے، لیکن آپ تو کہتے ہیں حضرت علی علیہ السلام ہمارے مشکل کشا ہے۔ وہ آسمان سے کانے لاتے تھے نا، وہ مشکل کشا ہی ہوتا ہے کہ آپ کے لیے آسمان سے کانا لایا جائے، بھوک آپ کا ختم کرے، وہ مشکل کشا نہیں ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے قوم سب کو عذاب نہیں ملی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے قوم سب کو عذاب نہیں ملی ہے، ٹھیک ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو آخرت میں بھی سزا ملے گی، بہت کچھ کو اس دنیا میں عذاب ملے گا۔ دنیا میں بھی اللہ نے ان کو سزائیں دی، دنیا میں صرف موت دی ہے نا، موت دی ہے۔ سامری کو، قارون کو موت دی ہے، وہ اس طرح عذاب نازل نہیں کیا۔ آپ کے صحابہ کو بھی موت دی ہے، ان کو بھی موت ان کو زمین کے اندر دفنا دیا، دنیا میں اس کے مال کے ساتھ صحابہ کو بھی موت دی ہے، صحابہ کو بھی موت دی ہے۔ اور بھائی امت دیکھیں، حدیث یہ ہے کہ امت بنی اسرائیل کے نقش قدم پہ چلے گی، اس طرح نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ وہی کرے گا، وہ حدیث میں نہیں ہے۔ امت کا کرتوت بنی اسرائیل جیسے ہوگی، اللہ نے قرآن میں دیا ہے، فرمایا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی۔ بالکل جو سچے لوگ ہیں نا، جو سچے شیعہ ہیں ہمارے جیسے، اللہ ہم سے راضی، بالکل راضی ہے، اور ہم اللہ سے راضی ہیں، ہمارے متعلق۔ ادھر عائشہ علیہ السلام یا امیر معاویہ رضی اللہ، وہ تو حق پر کھڑے تھے، وہ تو اللہ کے قرآن کے اس حکم پر کھڑے تھے جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایمان والو تم پر میں نے قصاص کا لینا فرض کر دیا گیا ہے، وہ تو اللہ کے حکم پر کھڑے ہیں، میرے رب کے قرآن کے کو ساتھ لے کر۔ قصاص کے لیے لڑائی تو نہیں ہوتی نا، قصاص کے لیے فوج تو نہیں لایا جاتا نا، قصاص کا لینے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ قاضی کے پاس چلتے ہیں، حاکم وقت کے پاس چلتے ہیں نا۔ دیکھیں ابھی آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص قتل ہوا، یا ابو بکر عمر کے زمانے میں ایک شخص قتل ہوا ہے، یا آپ کا چلے آپ کا چچا کا بھائی، یا آپ کا کوئی بھی، آپ کا بیٹا، آپ کا والد، کسی نے قتل کیا، تو آپ قصاص کا مطالبہ کیسے کریں؟ فوج لے کے آتے ہیں خلیفہ سے لڑنے کے لیے، یا جاتے ہیں خلیفہ کے پاس شکایت کرنے کے لیے کہ فلان شخص میرا قاتل ہے، فلان شخص نے میرے رشتہ دار، میرے والد صاحب کو، میرے چچا کو یا میرے دادا کو قتل کیا ہے۔ پھر اس کا کیا کام ہے؟ پھر اس حاکم وقت کا کام ہے کہ وہ لائے گا دونوں طرف کو، ٹھیک ہے نا، وہ جو متہم ہے اس کو بھی لائے گا، آپ کو بھی لائے گا، آپ سے پوچھے گا آپ کے پاس کیا دلیل ہے بھائی، آپ کہیں گے میرے پاس شاہد ہے، کہتا ہے شہود کو لے کے آؤ، اگر شہود عدول ہوا ہے تو پھر کہہ دے قصاص ثابت ہے، پھر آپ سے کہہ دے بھائی معاف کرو، معافی بہتر ہے، پیسے لے لو، اپنا دیا لے لو، اس کو خاموش ہو جاؤ یار ایک منٹ، اب یہ اس کو معاف کرو، حاکم یہی کہے گا نا، قاضی یہی کہے گا، پھر آپ کہیں وہ آپ کی مرضی پر ہے، یا معاف کریں گے پیسے لیں گے، یا کہیں گے کہ نہیں میں پیسے نہیں لیتا اس کو قتل کرو، پھر قصاص ہوگا، یا معافی کرائے گا، آپ پیسے لیں گے قاتل سے۔ فوج تو کوئی نہیں لاتا نا، یہ تو اسلام کی شریعت تو نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ کا قتل، کب ابو بکر یا عائشہ یا معاویہ آئے امیر المومنین علیہ السلام کے دربار میں کہ بھائی عثمان قتل ہوا یا عثمان کے بیٹے، یہ تو ولی دم ہی، عائشہ تو ولی دم ہی نہیں ہے، عائشہ کا کیا تعلق؟ عائشہ ایک دوسرے قبیلے سے ہے، عائشہ بنی تیم میں سے ہے، عثمان بنی امیہ میں سے ہے، تو اس سے اس کا تعلق ہی کیا کہ اس کا خون کا مطالبہ کرے؟ پھر عثمان کے بیٹے موجود ہیں، عثمان کا ولی دم کون ہے؟ عثمان کا ولی دم کون ہے؟ عثمان کا ولی دم اس کا بیٹا ہے، عثمان کا وسیع بیٹا موجود ہے، جی حضرت عثمان داماد ہے ان کے، کیوں رشتہ کیوں نہیں ان کا؟ داماد کہاں ہے؟ عائشہ کی کوئی بیٹی نہیں ہے، ساس ولی دم، آپ کو شریعت کا پتہ ہی، چل مان بھی لینا عائشہ کی کوئی بیٹی نہیں، یہ پہلی بات ہے، پھر ساس ولی دم نہیں ہوتا نا، ساس ولی دم بن گیا بھائی، اب تم مر جاؤ تو، اب اگر آپ مر جاؤ تمہاری ساس کو پیسے ملیں گے یا تپڑ ملیں گے؟ آپ اگر مر جائیں دنیا میں آپ کے ساس کو کیا کچھ بھی نہیں ملے گا بھائی، آپ کے بیٹے کو اس کو دیں گے، کچھ نہیں دیں گے بھائی، ساس کو کچھ ملتا ہی نہیں، ایسے فضول کر رہا۔ بات سنیں، امیر المومنین کو ظلم شہید، اب سن لے نا بھائی، سن لے، آپ کہتے ہیں عائشہ معاویہ حق میں تھے، یہ کون سی حق ہے بھائی؟ ان کو چاہیے تھا، ان کو بنتا ہی نہیں ہے، معاویہ کا بھی حق نہیں بنتا خون کا مطالبہ کرے، کیونکہ عثمان کا بیٹا موجود ہے،
عثمان کا بیٹا جائے گا مولا امیر المومنین علیہ السلام کے پاس کہ بھائی میرے والد صاحب کو مظلوم قتل کیا فلان 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 نے. پھر امیر المومنین صاحب کا فریضہ ہے کہ وہ بھائی جس کو یہ کہتے ہیں کہ فلان 4-5 آدمی یا 2 آدمی نے یا جتنے نے قتل ان کو بلائے ہوئے, آپ نے قتل کیا, شاہد لے کے آؤ, پھر فیصلہ ہوگا کہ بھائی قتل کیا نہیں کیا. پھر اگر عثمان اگر ظالم تھا وہ قتل ہوا, پھر اس کا بھی کوئی قصاص نہیں ہے. اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ عثمان کا حق ہی بنتا تھا کہ قتل ہو جائے, پھر بھی قصاص نہیں. اگر ہاں ثابت ہوتا کہ عثمان مظلوم تھا, اس کا قتل ہونے کا حق نہیں بنتا تھا, تو پھر قتل ہوا ہے تو پھر وہی ہوگا کہ یا معافی دیا لے گا یا قصاص ہوگا. یہ شرعی طریقہ کار یہ ہے, ٹھیک ہے نا. یہ جو خروج کیا جاتا ہے امام وقت پر, یہ تو آپ لوگوں نے خود روایت کی ہے کہ کافر کے خلاف بھی وہ شیطان بھی خلیفہ بن جائے اس کے خلاف خروج نہیں کیا جاتا. ابھی میری باری ہے, 5 منٹ مجھے دیں. جی بسم اللہ. یہ تاریخ اسلام ہے. سیدہ عائشہ علیہ السلام اس وقت حج کے لیے آئی ہوئی تھی جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے. اچھا, اس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفد بھیجا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف, اور اس وفد کے ہاتھ یہ پیغام بھیجا کہ ہم کو قصاص چاہیے امیر المومنین کا, اور جو قتل کرنے والے بلویے ہیں, بلویے تھے جو اس کا حق ہی نہیں بنتا مطالبے کا. عائشہ کا حق ہی نہیں بنتا مطالبہ کرنے کا. عائشہ ولی دم ہے ہی نہیں, یہ غیر شرعی نہیں ہے. عائشہ ولی دم نہیں ہے بھائی. عائشہ پھر وہ آ جائے نا, کیوں پیغام کیوں بھیجتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ گھر سے نہ نکلو, وہ حج کیوں گئی؟ جب اللہ نے حکم دیا, حرام قرار دیا ہے کہ تم گھر سے نکل ہی نہیں سکتی, وہ حج جانا ہی اس کا حرام ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری حج پہ عائشہ سب ازواج کو لے کے گئے تھے. اس کے بعد فرمایا کہ یہ تمہارا حج ہے عمرہ, اس کے بعد گھر سے نہیں نکل سکتے. تو اس کے لیے حج جانا ہی حرام تھا پہلے. اور وہ خود حج کے سفر میں معصیت کی سفر تھی, وہ نماز پوری پڑھتی تھی, قصر نہیں کرتی. کوئی بھی روایت نہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ میرے بعد آپ گھر سے نہ نکلنا, ایسی کوئی بھی روایت نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے. اچھا, عائشہ رضی اللہ عنہا وفد بھیجا تھا ان کے پاس, لیکن انہوں نے قصاص نہیں دیا. او بھائی, او بابا جی, آپ جو ہے نا, میں تمہوں بکھانا ہوں حدیث, کوئی کہتا ہے کوئی حدیث ہی نہیں ہے. حدیث دکھائیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد تم نے گھر سے نہیں نکلنا. ابھی دکھاتا ہوں بھائی. ہاں جی, یہ حدیث کہتا ہے حدیث ہی کوئی نہیں جی. او بھائی, ایک حدیث نہیں, ایک سے زیادہ. یہ کیا کون سی کتاب ہے؟ صحیح ہے سنن ابی داؤد, صحیح, ضعیف بھی نہیں ہے. محمد ناصر الدین البانی کی جلد نمبر 1, چاپ ریاض 1998 میں ریاض میں چھپی ہے. صحیح ہے, یہ دیکھو. ان ابی وافد اللیثی, آپ اہل حدیث میں سے آپ سے کون سا فرقہ ہے؟ ابو وافد اللیثی نے کہا ہے, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, یقول لازواجی فی حجۃ الوداع, کہ اپنے عورتوں سے وہ فرما رہے تھے حجۃ الوداع میں. کیا فرما رہے تھے؟ ہادی, یہ تمہارا حج ہے. ثم ظہور الحصر, پھر چٹائیوں پہ بیٹھنا ہے آپ نے, اس کے بعد چٹائیوں پہ بیٹھنا ہے. حدیث صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں یہ کہا کہ میرے بعد, وہ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ اس کے بعد گھر سے نہیں نکلنا. فتح الباری بشرح صحیح البخاری جزء رابع, چاپ دار المعرفہ. سن لو نا, ابھی بتاتا ہوں اس کا. انہوں نے کہا یہ حج ہے, یہ تو نہیں فرمایا کہ میرے بعد سے نہیں نکلنا, یہ آپ کا آخری حج ہے, اس کے بعد نہیں کرنا. بالکل یہی ہے ظہور الحصر, گھر میں چٹائی ہوتے ہے, اس کے بعد چٹائی پہ رہنا. چٹائی پہ کیا اونٹنی پہ چٹائی چڑھائی جاتی ہے. وروا, ابھی میں بتاتا ہوں. وروى أبو داود وأحمد من طريق واقد بن أبي ليث الليثي عن أبيه أن النبي قال لنسائه صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر, وإسناد حديث أبي واقد صحيح. بلی, اس کے بعد کیا سودا اور زینب کہتے تھے لا تحركنا دابة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سودا اور زینب کہتی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم کسی بھی سواری پہ نہیں بیٹھیں گے, کسی بھی اونٹنی پہ نہیں بیٹھیں گے. اب دیکھو یہ کتاب ترجمہ ہے سنن ابی داؤد شریف, یہ ترجمہ ہے اس کتاب کا. یہاں پہ ملاحظہ کرو, یہ ترجمہ دیکھو کہتے ہیں کہاں لکھا ہے. یہ دیکھو, یہ حدیث نمبر کیا ہے؟ حدیث نمبر اس کا ہے 1709. سمعت, ابو واقد اللیثی نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لازواجی فی حجۃ الوداع هذه ثم ظہور الحصر.
انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، دیکھو یہ اردو میں ترجمہ ہے بھائی، یہ دیکھو اچھی طرح سے، جی میرا ترجمہ نہیں، تم لوگوں کا اپنا جی ترجمہ دیکھو ہے۔ ایک منٹ، وہ حجت الوداع میں اپنی ازواج، یہ متحر تو نہیں ہے، اپنی ازواج سے سنا، فرماتے ہو سنا کہ اس حج کے بعد گھروں میں رک کر بیٹھنا ہے۔ کہتا ہے کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، اس نمبر دیکھ رہا 709 ہے، ہاں؟ عربی ایک متن اور پڑھیں اس ترجمہ، کا دوبارہ۔ ایک اور ترجمہ دکھا دیا بھائی، ایک اور ترجمہ دیکھو، سنن ابی داؤد، عربی متن پڑھیں اس کا دوبارہ۔ ابھی دوبارہ پڑھیں گے، ترجمہ و فوائد ابو عمر و فاروق سعیدی، چاپ دار السلام، جلد نمبر 2، ٹھیک ہے نا؟ اس میں دیکھیں حدیث نمبر ہے اس میں 1722، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یقول لازواجہ فی حجۃ الوداع هذه ثم ظہور الحصر۔ ابو واقد لیسی سے منقول ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، اپنی ازواج سے حجۃ الوداع میں فرما رہے تھے، حج بس یہی ہے، پھر گھر کی چٹائیوں کو لازم پکڑنا ہے۔ حج یہی ہے، پھر گھر کی چٹائیوں کو، چٹائی کو چھوڑ نہیں سکتے، ادھر ہی رہنا ہے۔ ہاں ہاں آئے، یہ حجی ہے، اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے دوبارہ کوئی حج نہیں کرنا یا کوئی سفر نہیں کرنا بالکل یا تم یہی نے ہے، گھر حج سے یہی ہے، حج یہی ختم ہو گیا بس، اس کے بعد گھر کی چٹائیوں سے نہیں نکلنا، کہہ دیا۔ اور پھر میں آپ کو مزید دکھاؤں، دیکھو میں مزید توانو دکھانا، ایسی کوئی بھی روایت نہیں کہ جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد تم نے حج نہیں کرنا۔ یہی ہے کہ وہی گھر سے نکل ہی نہیں سکتے، چاہے حج چاہے کچھ اور۔ یا الدر المنثور فی تفسیر بالمعثور سیوطی صاحب کی، چاپ الجزء الثانی عشر۔ ہاں دیکھو تکو جی، واخرج ابن ابی شیبہ وابن سعد وعبد الله بن احمد في زوائد الزهد وابن منذر عن مسروق كانت عائشة اذا قرأت وقرن في بيوتكن، عائشہ جب اس آیت کی تلاوت کرتی تھی کہ اپنے گھروں میں رہا کرو، بکت حتى تبل خمارها، اتنی روتی تھی کہ اس کی جو چادر تھی، جو دوپٹہ تھی، وہ گیلی ہو جاتی، اتنی روتی تھی اس آیت کو پڑھ کر کہ گھر سے نہیں نکلنا۔ ہاں مزید بکھانا، طبیعت صاف، احادیث تو ہمارے پاس بہت ہے۔ نہیں تو یہ بتائے نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد تم نے حج نہیں کرنا، ایک بھی روایت ایسی نہیں۔ ہر قسم کا سفر منع، چٹائی سے نہیں نکلنا، اس میں حج بھی آ جاتا ہے۔ القرآن نے جب کہا وقرن فی بیوتکن، الکتاب المصنف فی الاحادیث والآثار جزء 7 چاپ دار التاج، یہ حدیث نمبر 37811 ہے، ادھر دیکھو جی، ادھر دیکھو۔ عن عائشة لأن أكون جلست عن مسيري كان أحب إلي أن يكون لي عشرة من رسول الله صلى الله عليه وآله مثل ولد الحارث بن هشام۔ اگر کاش، عائشہ کہتی کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے گھر سے نہ نکلتی اور میں جمل کی طرف اس جنگ میں نہ جاتی، اگر اس جنگ میں نہ جاتی تو یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے 10 بیٹے ہوتے حارث بن ہشام کے بیٹوں کی طرف۔ پھر عائشہ نے کہا، عائشہ نے لما حضرتها الوفاة، جب عائشہ کے وفات کا وقت آیا، ادفنونی مع ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فإنی كنت قد احدثت بعده حدثا، مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے ساتھ دفنانا، پیغمبر کے ساتھ نہیں دفنانا، ازواج کے ساتھ دفنانا، کیونکہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا ہے، احدثت حدثا، میں نے دین میں بدعت داخل کی، میں نے کارنامے انجام دیا۔ پھر عائشہ کہتی ہے قالت عائشہ وددت انی كنت غصنا رطبا ولم اسر مسیر هذا، عائشہ کہتی تھی کاش میں کیا ہوتی، کاش میں کھجور کے درخت کی شاخ ہوتی۔ او زوج النبی، اتنی بڑی شرف ہے، ہاں زوج النبی، وہ اس کو چھوڑو، کاش میں ایک لکڑ ہوتی اور میں جمل کی جنگ میں نہ نکل آتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں نا کہ اگر مجھے پتا ہوتا جمل میں یہ ہوگا تو میں آج سے 20 سال پہلے اللہ سے موت کی دعا دکھاؤ، کرتا۔ شیعہ کتب سے دکھاؤ، شیعہ کتب سے دکھاؤ نا، تمہاری غلط احادیث و ہماری کون سی حجت ہے؟ یا کتب سے دیکھیں پھر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ کی اپنی کتابوں سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ان سے لڑنا ہے آپ نے۔ دکھا رہا ہوں، کتاب الاحتجاج از تبرسی ہے، یہ مطبوعہ ایران کا۔ یہ اچھا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیعہ قوم کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ ان لوگوں سے بہت بہتر ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے شیعہ ہیں۔ شیعہ کہلانے والے ان لوگوں نے مجھے قتل کرنے کا ارادہ کیا، وہ اہل کوفے والے اہل سنت ہیں، مجھ سے میرا مال چھین لیا۔ اللہ کی قسم حضرت معاویہ سے صلح کر کے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی جان بچانا اس بات سے بہتر ہے
کہ یہ لوگ مجھے اور میرے اہل و عیال کو قتل کر دیں۔ اگر میں حضرت معاویہ کے خلاف صف آرا ہو جاتا تو یہ شیعہ غدار بن کر مجھے اپنے ہاتھوں سے حضرت معاویہ کے سپرد کر دیتے۔ چنانچہ میں نے سمجھا کہ باعزت طور پر معاویہ سے صلح کر وہ لینا شیعہ قید جو کی یہ جو شیعہ نا یہ جو شیعہ ہے یہ جو ہماری فوج غداروں کی تھی، ہماری فوج عراق غداروں والوں کی کو تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج پر کنٹرول نہیں کر سکے، اپنے معاملات پر کنٹرول نہیں کر سکتے۔ جو اپنا وہ تو مشکل کشا نہ ہو وہ کسی کا مشکل کشا کیسے ہوتا ہے؟ مشکل اور کشا کا ہم نے اوذی جواب کوفیوں دے دی موسیٰ علیہ السلام کے نقل قول سے اور ان کی بد بیان سے دے دی۔ اب جہاں تک شیعوں کا اب سن لو نا یار، سن لو آپ کے علماء بھی کہتے ہیں، عبداللہ بن سلام کی یہ روایت ہے، عبداللہ بن سلام جب حضرت علی اپنے لشکر کو لے کر بصرہ کی طرف جانے عبداللہ بن لگے، سلام کچھ وہ ہماری حدیث نہیں ہے نا، عبداللہ بن سلام ہماری حدیث نہیں ہے۔ بصرہ کی طرف جانے لگے تو حضرت عبداللہ بن سلام نے حضرت علی کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور کہا کہ علی، مجھے یہ لگتا ہے کہ تم اگر مدینہ چھوڑ کر چلے گئے تو واپس نہیں آ سکو گے۔ تو اتنے میں حضرت علی کے ایک ساتھی نے تلوار نکالی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں میں سے ہے، تو کوئی اس کے اوپر تلوار نہ اٹھائے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ جب حضرت علی مدینے کو چھوڑ کر کوفے کو اپنا دارالخلافہ بنایا تو دوبارہ مدینے نہیں آ سکے۔ تو عبداللہ بن سلام تو پہلے روک رہے ہیں، اور حضرت حسن بھی کہتے ہیں کہ بابا میں نے آپ کو اس سفر سے منع کیا تھا۔ حضرت حسن تو بھی آپ روک رہے ہیں۔ وہ آپ کی حضرت جھوٹی حدیث کہاں ہے؟ وہ دیکھو وہ تو تورات میں انجیل میں بھی لکھا ہے نا، انجیل میں بھی لکھا ہے عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، وہ تو پھر ماننا پڑے گا آپ کو۔ سن لو یہ البحر الزاخر المعروف بمسند البزار، یہاں پہ لکھ دیکھو بابل کو مانیں گے تو پھر اسلام سے کیا تعلق ہے ہمارا؟ تو دوسروں کی کتابیں ہم پہ حجت نہیں ہے نا، اتنا عقل نہیں آپ کو۔ عہد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی قتال الناکثین والقاسطین والمارقین، کیا فرما رہے ہیں؟ میں تو آپ کی کتابوں سے حوالے دے رہا ہوں۔ آپ نے جو وہ مسند احمد وہ مستدرک حاکم والی حدیث پڑھی ہے، عبداللہ ابن سلام والی حدیث، وہ ہماری کتابوں سے نہیں، آپ کی اپنی کتابوں سے۔ جو آپ نے تبرسی کی حدیث پڑھی ہے، تبرسی کی جو روایت پڑھی وہ ہماری کتابوں سے ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس زمانے میں اہل عراق کو شیعہ کہا جاتا تھا، حالانکہ وہ اہل سنت تھے۔ شیعہ اس معنوں میں لفظی معنوں میں کہا جاتا تھا کہ یہ سپورٹر تھے، یہ امام حسن علیہ السلام کے سپورٹر تھے، یہ امام امیر المؤمنین علیہ السلام کے سپورٹر تھے۔ یہ اس لیے یہ شیعہ کہلاتے تھے، نہ اس لیے کہ یہ امام امیر المؤمنین علیہ السلام کو بالنص امام مانتے تھے۔ تو یہ ایک اصطلاح تھی اس زمانے میں کہ اہل سنت کے وہ افراد جو معاویہ کے مقابلے میں اہل بیت علیہ السلام کی سپورٹ کرتے تھے جنگوں میں، ان کو شیعہ کہا جاتا تھا، اور یہ لوگ غدار تھے۔ یہ خود اہل سنت تھے، یہ ابو بکر عمر کی تعظیم کرتے تھے، تراویح پڑھنے والے لوگ تھے، الصلاۃ خیر من النوم کہنے والے لوگ تھے، لیکن یہ سیاسی طور پر سیاسی امور میں، عسکری امور میں یہ اہل بیت علیہ السلام کے سپورٹر تھے، تو ان کو اس لیے شیعہ کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو میں جو حدیث آپ کو مسند بزار سے دکھانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا قتال الناکثین، جمل والوں، والقاسطین والمارقین، اور خوارج اور اہل نہروان کے حکم دیے۔ اسی حدیث کو دیکھیں بغیر مجمع الزوائد میں جزء 7 صفحہ نمبر 481 میں نقل کرتے ہیں کہ وعن علی علیہ السلام عہد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی قتال الناکثین والقاسطین والمارقین۔ اس حدیث کو طبرانی نے اوسط میں، اور احد اسناد البزار رجال الصحیح غیر الربیع ابن سعید ووثقہ ابن حبان۔ یہ اس کے رجال سب بخاری مسلم کے رجال سوائے ربیع ابن سعید کے، اور وہ ابن حبان نے اس کی توثیق کی ہے، تو یہ حدیث صحیح ہے۔ اور پھر ایک اور سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود سے کہ ان سے بھی یہی مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے جمل والوں کے ساتھ حکم دیا تھا جنگ کرنے کی۔ تو جمل کے ساتھ جو انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام نے جنگ کی ہے، تو یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے تھا۔ یہ المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری جزء نمبر 3 ہے، ملاحظہ کریں یہاں پر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی بن ابی طالب بقتال الناکثین والقاسطین والمارقین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دوسری حدیث ہے، ابو ایوب انصاری سے ہے کہ علی عمر کے خلافت میں وہ کہتے تھے کہ عمر کے خلافت میں، یعنی بہت پہلے کہتے تھے، عثمان سے بھی پہلے ابو ایوب انصاری کہتے تھے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناکثین، قاسطین اور مارقین کے قتال پہ حکم دیا۔ اچھا میں ایک اور آپ کو دکھا دوں، یہ کہ امیر المؤمنین علیہ السلام یقاتل علی التنزیل، یہ فضائل الصحابہ ہے احمد بن حنبل کی، شعبدار ابن الجوزی جزء اول۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، تو ان کی جو چپل مبارک ہے، چپل مبارک کی جو
का जो तस्मा होता है ना वो कट गई। तो अमीर उल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने चप्पल उठाया युस्लिहुहा, उसकी मरम्मत के लिए। थुम्मा मशा, फिर वो चले गए, अमीर उल मोमिनीन सब चले गए। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न मिनकुम लमन युकातिलु अला तअवील कमा कातलतु अला तंजीलिह, ये आप में से एक ऐसा शख्स है जिस तरह मैंने जिहाद किया कि लोग तंजील के मुनकर थे कि कुरान अल्लाह की किताब है, इसके मुनकर थे, इसी तरह मैंने जिहाद किया, उसी तरह मेरी तरह जिहाद करेगा ऐसे लोगों से कुरान के माना को जो लोग मुनकर हैं। कहते हैं अल्लाह का कलाम है लेकिन उसके मफहूम को नहीं मानते, जो कहते अल्लाह की किताब है लेकिन उसके मफहूम मानी को नहीं मानते, उसका जिहाद बिल्कुल मेरी तरह का जिहाद है। अबू सईद जब चले गए तो मैंने इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास गया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चले गए तो मैंने गया अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के पास, उनको बशारत दी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ऐसे आपके मुतल्लिक़ ऐसे फरमाया। तो उन्होंने उनको इतना जैसे उनको पहले से पता था, तो उनको इससे ज़्यादा इस बात से खुशी नहीं हुई, ऐसा लगा रहा था मुझे कि उन्होंने पहले से ही पता था उनको। अच्छा, ये हदीस जो है ना ये मुख्तलिफ तुरुक से मौजूद है और ये सही है। अगला जो है 1083 दूसरे सनद के साथ अहमद ने नकल किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न मिनकुम मन युकातिलु अला तअवील कमा कातलतु अला तंजीलिह। तो उमर अबू बकर ने कहा कि मैं हूँ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। उमर ने कहा कि मैं हूँ, फरमाया नहीं। वलाकिन साहिबुन नाल, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, वो शख्स जो मेरे जूते की इस्लाह फरमा मरम्मत फरमा रहा है। और वो कौन था? वो इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, ठीक है ना। अली फ़अताहा अलियन युस्लिहुहा, कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के पास पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चप्पल मुबारक था, उसकी वो इस्लाह फरमा रहे थे। इस्नादु सही, इस हदीस के बहुत सारे असानीद हैं, ठीक है ना। तो आयशा के साथ जो लड़ाई हुई है वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत से हुई है। पैगंबर ने शुरू से वसीयत क्या था कि मेरे बाद आयशा खुरूज करेगी, उसके साथ आपने लड़ना है। मुआविया खुरूज करेगा, उसके साथ आपने लड़ना है। खवारिज खुरूज करेंगे, उसके साथ आपने लड़ना है। और ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि ये लोग कुरान को अल्लाह का कलाम मानते थे, लिसानी तौर पर कुरान के मफाहिम के ये मुनकिर थे। और अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम की जिहाद बिल्कुल पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिहाद की तरह है। ये आप लोगों की किताबों से है, ठीक है ना। अब आप पैगंबर के हदीस के मुनकर हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, सुन्नती के मुनकर। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई एक हदीस भी नहीं कि मुआविया रज़ी अल्लाह के खिलाफ या हज़रत आयशा अलैहि सलाम के खिलाफ तुमने जिहाद करना है। हज़रत ये अली क्या है? ये अभी मैंने जो दिखाया, ये जो मैंने दिखाया है, ये अहादीस दिखा दी, क़िताल अन्नाकिसीन वल क़ासितीन वल मारिकीन। ये कौन है? नाकिस का मतलब ये जिन्होंने बैअत किया था, बैअत तोड़ा था। ये तलहा, जुबैर, आयशा, इन्हें यही लोग हैं नाकिसीन, जमल वाले। मारिकीन शाम वाले, क़ासितीन खवारिज हैं। रज़ी अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई हदीस, मैंने हदीस दिखा दी, अब कहता कोई हदीस नहीं है जी। जैसे आप कह रहे थे कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना नहीं किया है घर से निकलने का। सईदा आयशा अलैहिस्सलाम जो थी वो भी हक पर खड़ी थी, अल्लाह के कुरान के मुताबिक खड़ी थी। हजरत जो मीर मुआविया आयशा को क्या हक बनता है भाई क़िसास मुतालबा करने का? और क़िसास मुतालबा करने के लिए लश्कर निकालने की क्या जरूरत है? एक तो इस्लामी रियासत के अमीरुल मोमिनीन थे, दूसरे वो सईदा आयशा अलैहिस्सलाम के दामाद थे। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम कौन थे? इमाम अली अलैहिस्सलाम कौन थे? इमाम अली अलैहिस्सलाम इस्लामी रियासत के इमाम नहीं थे? तो इमाम थे, इसलिए तो उनसे क़िसास मांगा जा रहा था कि क़िसास दे। वो खलीफा राशिद थे या ना थे? मुझे बताओ ना। उनको ना आदिल इमाम अली अलैहिस्सलाम खलीफा राशिद आदिल थे या ना थे? आदिल थे लेकिन उन्होंने आदिल थे। तो आयशा उनके पास क्यों नहीं आई? लश्कर निकालने के बजाय आ जाती ना कि भाई उस्मान कत्ल हुआ है, इसके कातिलों को आप पकड़ लें। लश्कर निकालने की क्या जरूरत है? अपना वफद भेजा था और उनसे कहा था कि आप क़िसास दें। हजरत अमीर मुआविया ने अपना वफद भेजा था, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने क्या किया? फिर क़िसास नहीं दिया उन्होंने। तो फिर आदिल नहीं हुआ ना, फिर आदिल नहीं हुआ ना। फिर इसका मतलब है या तो आदिल नहीं थे या उस्मान का जो कत्ल हुआ अच्छा हुआ। या तो यह है कि भाई क़िसास नहीं दिया उन्होंने। आप दो रास्ते इंतखाब करें ना, या तो यह है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अदालत नहीं किया, ये तो किसी मुसलमान का अकीदा नहीं है, उन्होंने इंसाफ नहीं किया, वो जालिम थे भाई, वो कातिलों को उन्होंने पनाह दिया, ठीक है। या तो यह कह दो कि उस्मान का कातिल अच्छा आदमी है, उस्मान का कातिल नेक आदमी है, इसीलिए तो आ जाते ना दरबार में खड़े हो जाते हैं सब कि भाई फिर हमारा कातिल कौन है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने क़िसास दिया था उस्मान का। मैं आपको बताता हूँ, उन मुजरिमों को सजा दी थी। मैं आपको अली अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल क़िसास नहीं दिया और क़िसास ना देने का नुकसान
میں آپ کو بتاتا ہوں قاتل عثمان کون ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں قاتل عثمان کون ہے. ایک منٹ. بلوائیوں نے اور کوفیوں نے مل کر حضرت عثمان رضی کو شہید کیا، پھر انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو شہید کیا، اور انہوں نے حضرت علی کے لشکر سے خروج کیا. یہ سارے کے سارے نہروان پر اکٹھے ہوئے، پھر ان کے خلاف حضرت علی نے باقاعدہ جنگ لڑی. تو اپنی فوج جو ہے وہی غداروں سے بری ہوئی تھی. اور حضرت علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں نہج البلاغہ ہے، مطبوعہ اس کا بیروت ہے. حضرت علی السلام فرماتے ہیں کہ اپنی فوج سے مخاطب ہو گئے، اے لوگو تمہارے جسم تو متحد ہیں مگر منظر ایک نہیں ہے. تم گفتار کے تو غازی ہو مگر کردار کے بزدل ہو. آپس میں بیٹھ کر بڑھ کے مارتے ہو مگر میدان جنگ میں پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے ہو. یہ بھگوڑے تھے، تمہیں کوئی پکارے تم بہرے بن جاتے ہو. تمہارے لیے اذیت برداشت کرے تم اسے آرام دینے کی بجائے اس کی اذیت میں اضافہ کرتے ہو. تمہاری نیتیں خراب، تمہارے بہانے بسیار، اور تم اپنا فرض ادا کرنے کی بجائے مجھ سے مہلت طلب کرتے ہو. یہ حضرت علی اپنی فوج سے کہہ رہے ہیں. تم منزل کا حصول چاہتے ہو تو تمہیں جد و جہد کرنا ہوگی. تم میرے علاوہ کسی امام کے انتظار میں ہو. حضرت علی کہتے ہیں تم میرے علاوہ کسی اور کے انتظار میں ہو امام کے. میرے بعد تم کس کی سربراہی میں لڑنا کتاب ہی نہیں چاہتے ہے ہو؟ تو کیوں نقل کر رہے ہو؟ کس کی کتاب سے پڑھ رہے ہو؟ وہ حضرت علی کی فوج تو خود غداروں سے بری ہوئی ہے. ان کو تو وہ اپنی فوج مانتے میں ہیں. کنٹرول. اور پیغمبر کے اصحاب بھی غداروں سے بڑی پڑی تھی. وہ کیا یہ کتاب سننا ہے؟ دیکھو یہ تمہاری کتاب ہماری کتاب نہیں ہے. تم اپنی کتاب سے پڑھتے ہو، کہتے ہو صحابہ غدار تھے. ہم تو کہتے ہیں صحابہ غدار تھے. ہم نے کون سا نزاع کیا اس میں؟ یہ سننا لابی بکر احمد ابن محمد الخلال، متوفى سنہ 311، چاپ دار الرایہ. اس میں آپ کو ایک حدیث دکھا دیتا ہوں، اللہ آپ کو بلا کرے. صفحہ نمبر 385 385 میں ملاحظہ کریں. یہ صفحہ نمبر 385 ہے. یہ حدیث نمبر ہے 545. یہ صفحہ نمبر 11، حاشیہ نمبر 11 ہے. اسناد صحیح، اس کی سند بھی صحیح ہے. عائشہ سے روایت ہے کان القوم یختلفون الی فی عیب عثمان ولا ارى الا انها معاتبہ. عائشہ کہتی ہیں کہ لوگ میرے پاس بہت آتے تھے. اختلاف جو ہوتا ہے نا، اختلاف کسی کے پاس جانا، اختلاف الی شخص، یہ ہوتا ہے کہ آنا جانا. لوگ آتے تھے میرے پاس، بہت شکایت کرتے تھے عثمان کی، اور میں تو ولا ارى الا انها معاتبہ، میں دیکھتا تھا کہ لوگ جو ہے نا اس کو بڑی اتاب کر رہے ہیں، اس کی بڑی مذمت کرتے ہیں عثمان کے. واما دمه فاعوذ بالله من دمه. لیکن عثمان کا جو قتل ہے، اللہ کی قسم میں نے اس کو قتل نہیں کیا، میں نے قتل نہیں کیا. ولا والله وددت اني عشت في الدنيا برصاء صالح واني لم اذكر عثمان بكلمه قط. اور اللہ کی قسم مجھے اگر دنیا میں پیس کی بیماری ہو جاتی ہے مجھے زیادہ پسند ہے، اور میں عثمان کو میں نہ ڈانٹتا، عثمان کو میں کبھی نہ ڈانٹتی. فذکرت کلاما فضلت عثمان علی علی. پھر عائشہ نے ایک ایسی بات ذکر کی کہ عثمان کی تفضیل کرتی تھی امام علی علیہ السلام پر. لیکن یہ عثمان کے قتل کے بعد تھا. لیکن عثمان کے قتل سے پہلے اس کی کیا حالت تھی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ کتاب تاریخ المدینہ المنورہ لابن شبہ ہے. اچھا، اس میں ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 1225 میں. یہ روایت ہے مسروق سے، اعمش سے، خیثمہ سے، مسروق سے. عثمان کا جب قتل ہوا ہے، تو عائشہ نے کہا، لوگوں سے کہا اترکتموہ کالثوب النقی من الدنس. مسروق جو بخاری مسلم کا راوی ہے، کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ بہت بڑا تابعی ہے. اس نے لوگوں کو ڈانٹنا شروع کیا عثمان کو کہ بھئی تم نے لوگوں نے عثمان کا ساتھ کیوں نہیں دیا، تم نے اس کو چھوڑا اس لیے کہ وہ ایک گندے کپڑے کی طرح چھوڑا ہے اس کو میدان میں. ثم قربتموہ فذبحتموہ کما یذبح الکبش. تو پھر تم لوگوں نے عثمان کو تلواروں کے نیچے ڈالا ہے اور اس کو ایک جانور کی طرح تم لوگوں نے ذبح کیا. الا کان ھذا قبل ھذا، کاش اس سے پہلے میری موت ہوتی فلان فلان. قال فقلت لها. مسروق جو بخاری مسلم کا راوی ہے، بہت بڑا تابعی ہے، تو وہ کہتا ہے میں نے خود عائشہ سے کہا ھذا عملکی، تم نے خود اس کو مروایا ہے. كتبت الى الناس تأمرينهم بالخروج الیہ. كتبت الى الناس، تم خود لوگوں کو خط لکھتی تھی کہ جاؤ عثمان پر تم خروج کرو. یا کہتی ہے کہ نہیں، اس کے دو طرح کے ترجمے ہو سکتے ہیں کہ تم نے خود لوگوں کو حکم دیا کہ جاؤ عثمان کو قتل کرو، یا یہ کہ تم نے کیوں عثمان خط نہیں لکھا لوگوں کو کہ جا کر عثمان کی مدد کرتے. اچھا، عائشہ نے کہا لا والذی آمن به المؤمنون وکفر بالکافرون ما كتبت الیہم بسوداء فی بیضاء حتى جلست مجلسی هذا. قال الاعمش كانوا يرون انه كتب على لسانها. عائشہ کہتی ہے کہ نہیں، اللہ کی قسم میں نے تو کوئی خط نہیں لکھا،
میں نے کوئی خط نہیں لکھا، اللہ کی قسم میں نے کوئی خط نہیں لکھا. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ كتبت الى الناس تأمرونهم بالخروج الیہ. مسروق کہہ رہا تھا کہ تم نے خود لوگوں کو ورغلایا، خطیں لکھی ہیں عثمان کے خلاف کہ جاؤ عثمان سے مطالبہ کرو اپنا، یعنی عثمان کے قاتلین کو خود عائشہ نے ورغلایا. اسی لیے تو عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کی قسم میں نے کوئی خط نہیں لکھا. تو آمش کہتی ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ خطوں جو تھے لوگ کہتے تھے یراؤنا، بعض لوگ کہتے تھے کہ یہ خط جو ہے نقلی تھے، لیکن مسروق تو خود کہہ رہا کہ میں نے خود کہا عائشہ سے کہ تم نے خود خط لکھا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو آمش کا قول ہے یہ تو صیغہ مجہول کے ساتھ ہے، اس کا لوگ اس طرح کہتے تھے. ٹھیک ہے نا. یہ لیکن جو شخص معاصر تھا عائشہ کا، اس نے خود کہا ہے کہ تم نے خود خط لکھا. اس کے علاوہ بہت سارے دلائل ہیں کہ عائشہ نے لوگوں کو خط لکھا تھا کہ تم جاؤ اور عثمان کے خلاف خروج کرو. ابن ابی شیبہ الکوفی جو ہے بخاری مسلم کا جو شیخ ہے جزء 6 میں، وہ بھی یہی روایت کرتا ہے. صفحہ نمبر 82 میں آپ کو لے کے چلوں اس کتاب میں، بلکہ صفحہ نمبر 363 معاف کیجیے 363. یہ اس نے بھی یہ حدیث روایت کیا کہ مسروق نے عائشہ سے کہا کہ انتی کتبتی الی الناس تأمرونہم بالخروج، تم لوگوں کو خطیں لکھتی تھی اور ان کو حکم دیتی تھی کہ جاؤ عثمان کے خلاف بغاوت کرو. تو اس دلائل بہت زیادہ ہے. خود عائشہ نے عثمان کو قتل کرایا، اور اللہ آپ کا بلا کرے. میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک حدیث دکھاؤں. یہ تاریخ ابن شبہ ہے، ملاحظہ کریں، پہلے بھی میں نے بھی دکھا چکا ہوں آپ کو. تاریخ مدینہ المنورہ ابن شبہ، اس میں بہت ساری احادیث ہیں، دوسری کتابوں میں احادیث بھی بہت ہیں. یہ دیکھیں، یہ حدیث صحیح ہے بشرط بخاری مسلم وغیرہ. اس کے حدیث کے اور بھی اسانید ہیں. عائشہ، جب آپ نے کہا نا کہ عائشہ حج پہ گئی تھی، عائشہ حج پہ جانے کی تیاری کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں عائشہ کے پاس تھا. راوی کہہ رہا ہے عثمان اس زمانے میں محصور تھا، یعنی حصار میں تھا، اس کا محاصرہ ہو چکا تھا. والناس مجہزون للحج اذ جاء مروان، اور لوگ جو ہے حج کی تیاری کر رہے تھے، لوگ حج پہ جانے. اور عثمان کے جو دشمن ہیں اس نے انہوں لوگوں نے گھیراؤ کیا عثمان کے گھر کا. آپ کو پتا کہ عثمان کئی مہینے اپنے گھیراؤ میں تھا. تو مروان نے کہا عائشہ سے، یا ام المؤمنین نستجیر باللہ من ذلک، اے عائشہ، ان امیر المؤمنین یقرأ علیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو عثمان ابن عفان ہے وہ آپ کو سلام بھیج رہے ہیں. ردی عنی الناس فانی فاعل وفاعل. عثمان نے کہا ہے کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ فلان 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 چیز آپ کے لیے کروں گا، لیکن آپ پلیز آ جائیں یہاں پہ مداخلہ کریں. آپ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ یہ گھیراؤ توڑ دیں، میرے گھر کا جو محاصرہ ہے لوگوں کو ہٹا دیں یہاں سے، یہ جو میرے دشمن ہیں ان کو کہہ دیں کہ یہاں سے چلا جاؤ. فلم تجبہ، عائشہ نے، ادھر دیکھو یہ بخاری مسلم کی سند ہے، عائشہ سے مروان نے مطالبہ کیا. مروان کون ہے؟ مروان عثمان کا وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم ہے، اور اس کا سپہ سالار ہے، اور اس کا داماد ہے، اس کے چچا کا بیٹا ہے، بعد میں آپ کا خلیفہ بھی بن گیا ہے نا. اس نے کہا کہ عثمان نے مجھے بھیجا کہ میرا جان یہاں سے بچا دیں، لوگ جو یہاں پہ میرے قتل کے لیے آئے ان کو آپ ہٹا دیں. تو عثمان کو بھی پتا کہ کس نے لوگوں کو ورغلایا نا، عثمان کو خود پتا ہے. تو اس نے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو آپ کہتی ہیں میں کر لوں گا. فلم تجھے، عائشہ خاموش رہی، کوئی جواب نہیں دیا. فانصرف، تو مروان نے دیکھا کہ یہ تو اس نے خاموشی اختیار کی، بات نہیں مان رہی، وہ چلا گیا. وَهُوَ يَتَمَثَّلُ بِبَيْتِ الرَّبِيعِ بْنِ زِيَادِ الْعَبَسِي. مروان جب واپس جا رہا تھا تو اس نے کچھ اشعار پڑھے، وہ ربیع ابن زیاد العبسی کے اشعار ہیں. اس اشعار یہ ہیں، وَحَرَّقَ قَيْسٌ عَلَيَّ الْبِلَادِ حَتَّى اشْتَعَلَتْ أَجْدَمَا. شعر کے معنی یہ ہیں کہ قیس نے مجھ پر آگ لگا دیے میرے زمینوں پر. قیس نے مجھ پر آگ لگا دیے تمام زمینوں پر. اب جب آگ کے شعلے بلند ہو گئے ہیں تو وہ پیچھے ہٹ گیا. سمجھ رہے ہیں نا بات آپ کو؟ اور توجہ دے رہے ہیں شیخ صاحب؟ مروان جو عثمان کا وزیر اعظم ہے، اس نے عائشہ کو یہ نکلتے ہوئے یہ شعر سنا ہے. اس کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ کہ قیس نے
آگ کے شعلے لگا دیے ہر طرح زمین پر میرے. اب آگ کے شعلے جب بلند ہو گئے تو وہ قیس جو ہے خاموش ہو گیا. یہ واضح ہے کہ عائشہ یہ سب آپ کا، یہ سب فتنے آپ کے ہیں. یہ جو لوگوں نے محاصرہ کیا عثمان کو، یہ آپ کے فعال ہیں، آپ نے لوگوں کو ورغلایا. یہ واضح. اور اب جب لوگ میرے عثمان کے قتل کے لیے آئے، آپ پیچھے ہٹ کے حج کے لیے جا رہے ہیں. اچھا، تو عائشہ نے یہ سنا، فقالت ردوا علی هذا المتمثل. عائشہ نے کہا اس کو، یہ جو شعر پڑھ رہا ہے مروان، اس کو واپس بھیجو. لوگوں نے کہا کہ واپس چلے جاؤ، وہ آپ کو بلا رہی ہیں، مالکن آپ کو بلا رہی ہیں. وہ آئی. فقالت وفي يدها غرارة لها تعالجها. وہ واپس آیا. تو عائشہ، خرجین سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ خرجین جو گھوڑے پہ گدے پہ رکھا جاتا ہے نا، خرجین وہ بیگ ہوتا ہے نا ایک قسم کا. تو عائشہ کے ہاتھ میں ایک خرجین تھا. تو مروان واپس آیا تو وہ اس پہ کوئی وہ اس کے ہاتھ میں تھی. وہ تو اس نے کہا واللہ، عائشہ نے کہا اللہ کی قسم، لوددت، اللہ کی قسم میری تمنا تو یہی تو ہے، ان صاحبک الذی جئت من عنده، تمہارا خلیفہ جو اس کے پاس سے آئے ہو، عثمان صاحب کے پاس سے تم آئے ہو، ٹھیک ہے، وہ خلیفہ جس کے پاس سے تم آئے ہو، فی غرارتی ہادیہ، وہ کاش اسی خرجین میں ہوتا. کاش، جس آپ کہہ رہے ہیں خلیفہ کی جان بچاؤ، میری تو دلی خواہش ہے کہ خلیفہ اس خرجین میں ہوتا. فاوکیت علیہا فالقیتها فی البحر، اور میں اس خرجین کو اس کے اوپر پتھر سے بھر دیتا، اس کو سمندر میں پھینک دیتا. میری تو دلی خواہش ہی ہے کہ وہ سمندر میں ڈوب جائے. تو کہتے ہیں اس کی جان بچاؤ. اب پتہ چلا نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ عائشہ عثمان کے خون کا عائشہ خود عثمان کا قاتل ہے. عائشہ نے خود لوگوں کو ورغلایا ہے کہ عثمان کا قتل ہو جائے. اور عائشہ کے اپنے الفاظ ہیں، ہاں، عائشہ کے اپنے الفاظ ہیں کہ یہ تو میری دلی خواہش ہے کہ یہ مر جائے، یہ ڈوب جائے. مجھے کہتا ہے اس کے جان بچاؤ، میں تو حج پہ جا رہا ہوں، چھوڑو اس کو. اور وہ حج پہ چلے گئے، عثمان مر گیا، قتل ہو گیا. سیدنا عثمان کی بات کر رہے ہیں، یہ سن ہی نہیں رہا تھا، یہ اپنے ذہن میں تھا اس کا کچھ. اب اس کا جواب دے دو. جی میں دینے لگا ہوں. آپ یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے نا، یہ بخاری مسلم کی سند ہے. یہ حدثنا زہیر بن حرب حدثنا وهب بن جرير حدثنا جويرية حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري حدثنا عمي او عم لي. یہ بخاری مسلم کی سند ہے. اس سند میں بالکل نہیں لکھا کہ سیدہ عائشہ نے ان کو قتل کروایا. آپ کی اپنی تعویل آئی ہے. اچھا، سیدنا عثمان کے متعلق آپ پوچھیں. بھائی ایک دفعہ پھر آپ سن نہیں رہتے نا، سن نہیں رہتے. کیسے نہیں ہے؟ اور یہ کٹ گیا بھائی، فریز ہو گیا. لوگوں نے عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا ہے. عثمان نے پیغام بھیجا عائشہ کو کہ میری جان چھڑاؤ، لوگوں کو یہاں سے ہٹاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے ہر کام کر لوں گا، ٹھیک ہے نا، فلان کام کر لوں گا، میرا وعدہ ہے. عائشہ نے یہ اس کا استغاثہ سنا ہے. عائشہ خاموش رہی ہے. مروان وہاں سے نکلتے اس نے شعر پڑھا ہے اور کہا ہے کہ قیس نے ان ملکوں پہ آگ لگا دی ہے مجھ پر، اور اب جب آگ کے شعلے بلند ہو گئے تو وہ خاموش بیٹھ گیا. تو یہ واضح ہے کہ قیس سے مراد عائشہ ہے. مروان جو ہے کیسے مراد عائشہ کیسے؟ بالکل، یہ جو شعر پڑھے جاتے ہیں نا، شعر پڑھے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے. تو کون ہے قیس کے متعلق تھی؟ یہ عبد الرحمن بن عدیلس سے، عبد الرحمن بن عدیس کے متعلق یہ بیان ہو رہا ہے. یہ عبد الرحمن بن عدیس. تو عائشہ کیونکہ غصہ آیا کہ میری تو دلی خواہش ہے کہ وہ ڈوب جائے، میں اس کو پتھر، اس کو مزید پتھر، اس کو بیگ میں ڈال دوں، مزید پتھر ڈال دوں، اس کو سمندر میں پھینک دوں. عائشہ یہ واضح ہے کہ مروان نے جب یہ شعر پڑھا کہ عائشہ، پیچھے کون ہٹی؟ عائشہ. لوگوں کو کس نے ورغلایا؟ عائشہ. مروان کوئی بیوقوف نہیں تھا. مروان عثمان کے چچا کا لڑکا ہے، مروان اس کا وزیر اعظم ہے، اس کا داماد ہے، اس کا سپہ سالار تھا، اور مروان آخر تک عائشہ کے ساتھ تھا. اور مروان آپ لوگوں کے نزدیک ثقہ ہے کیونکہ وہ بخاری مسلم کا راوی ہے. اب مجھے بات کا موقع دیں. حضرت محمد بن حاتب راوی اس حدیث کے کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا اور عرض کیا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ، ہم لوگ مدینہ منورہ واپس جا رہے ہیں جنگ جمل کے بعد، لوگ ہم سے عثمان رضی کو متعلق پوچھیں گے تو ہم ان کو کیا جواب دیں گے؟ آپ کس کتاب سے پڑھ رہے ہو؟ کیا کس کتاب سے پڑھ رہے ہو؟ حضرت کے حاکم ہے حدیث ہماری کتاب ہے نہیں، کیوں پڑھ رہے ہو؟ ہماری وہ آپ کی جھوٹی کتاب ہے، ہمارے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی بھائی، اس کے کیوں پڑھ رہے ہو؟ میں اپنی کتابوں سے بھی حوالہ دے سکتا ہوں، آپ کی کتابوں میں سے بھی دے سکتا ہوں. نہیں، صرف ہماری کتابوں سے حوالہ دے سکتے، اپنی کتابوں سے نہیں دے سکتے، ہماری کتابوں سے صرف حوالہ دے سکتے.
طرف آتے ہیں. ہمارا موضوع تھا یہ آیت نمبر 54 ہے سورہ مائدہ کی. اس میں جو 5 صفات ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. مومنوں پر بہت نرم ہیں اور کافروں پر بہت سخت ہوں گے. یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے بھی نہیں ڈرتے. یہ آیت آپ کہہ رہے تھے کہ 12 اماموں کے لیے آیت نازل ہوئی ہے. آپ کوئی بھی اپنی یہ بات ثابت نہیں کر سکے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ نے متعلق خود کہا کہ اس آیت کی تفسیر آپ لوگوں کے ہاں کیا ہے؟ آپ شیعوں کے ہاں اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ آپ نے خود یہی پوچھا نا. تو میں نے اپنی کتابوں سے اس لیے بتایا ہے، جواب دیے کہ اس آیت سے مراد امام زمان علیہ السلام کے اصحاب ہیں، کیونکہ آپ نے خود کہا تھا کہ اپنی کتابوں سے آپ اپنے موقف بتا دینا. یہ آپ کی تفسیر باطل ہے. اس کے مطابق حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں اس آیت کے اوپر. اور ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ جب یہ آیت اتری کون تو سے لوگ رسول مرتد ہوئے تھے؟ ابو بکر عمر تو پہلے سے موجود تھے. کون سے لوگ مدینہ مرتد ہوئے تھے مکہ جن کی جگہ پہ اللہ نے کسی کو خلق کیا؟ کون مرتد ہوئے تھے؟ میں بتا رہا ہوں. بتا دیں. مدینہ اور علاوہ بہت سارے علاقوں میں لوگوں نے، کسی نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، کسی نے کسی حکم کا انکار کر دیا. تو یہ سارے مرتدین تھے. اللہ تعالیٰ نے ابو بکر عمر کو ان کی جگہ پہ نہیں لایا. دیکھیں جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا ہے، چلیں وہ پہلے وہ مرتد نہیں، کوئی زکوٰۃ نہ دے اس سے کوئی مرتد نہیں ہوتا. چلیں مان لیا کہ مرتد ہو گئے. ابو بکر عمر تو پہلے سے موجود تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی جگہ پہ نہیں لایا. قرآن فرما رہا ہے کہ میں ان کی جگہ پہ لا دوں گا. تو کہاں پہ وہ ان کی جگہ پہ ابو بکر عمر کو لایا؟ ایسے فضول کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لائے گا جو ان کی جگہ پر ہو. ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی مرتد ہو جائے تو ابو بکر عمر تو پہلے سے موجود تھے، کریں ان کی جگہ پہ تو نہیں لایا نا. ایسے فضول حضرت ہی نہیں کر سکے. اور نہ تو آپ کی مسلمانوں شرمندگی کی کوئی حد ہی نہیں ہے، افتضاح کی کوئی حد ہی نہیں. شیخ صاحب گولی مارے، اب دوسروں کو باری دے دو. آپ اپنی کوئی بھی بات ثابت نہیں کر سکے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی ثابت نہیں کر سکتا. اب میں جو مرضی کروں گا ثابت کچھ نہیں ہوتا. میں کیا کروں بھائی؟ میرے پاس معجزہ تو ہے نہیں کہ مثلا میں آپ کی ٹوپی کو مثلا چینج کر دوں، جناح کیپ میں چینج کر دوں. یہ تو میں کر نہیں سکتا نا. آپ کی کتابیں دکھا سکتا ہوں. آپ آخر وہی کہہ دیں گے کہ آپ ثابت نہیں کر سکے. جو مرضی میں کروں آپ کہیں گے ثابت نہیں کر سکے. گولی مارے جی.